مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام پہ غور کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 33ویں آیت لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو کلام میں ہم نے دیکھا کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، اور 33ویں آیت کا جو فوری کنٹیکسٹ ہے، اگر آپ اس کو 6 باب کی 25ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر ہے کہ اس کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ متی کی انجیل 6 باب کے دوسرے حصے میں، یعنی اس کو 2 حصوں میں مسیح خداوند نے سکھایا۔ پہلا، اس کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے، اور اس حصے میں یسوع مسیح نے ہماری ترجیحات کو سیٹ کر دیا ہے، یعنی ہماری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے اور سیکنڈ پرائورٹی کیا ہونی چاہیے۔ تو پہلی ترجیح، پہلے نیگیٹو سے شروع کیا کہ پہلی ترجیح کیا نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور پہننا تمہاری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ تمہاری فرسٹ پرائورٹی کھانا پینا اور پہننا نہیں۔ اور 33ویں آیت میں یہ بتایا کہ تمہاری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے، اور پہلی ترجیح کیا ہے؟ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یعنی تمہاری تلاش آسمان کی بادشاہی ہو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس آیت کا جو پنجابی بائبل میں ترجمہ آیا ہے، یعنی یہی آیت، اس کا جو پنجابی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لبو او دی بادشاہی تے راست بازی تے باقی چیزاں تانوں چنگے چ مل جانگیاں۔ باقی چیزاں چنگے چ مل جانگیاں۔ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ چنگے نوں نہیں سمجھتے۔ چنگا یہ ہوندا سی کہ جدوں اسی دکان تے جانے سا، چھوٹے ہونے سی، تے جڑا بھی سودا لینا اس سودے تو علاوہ دکاندار مفت کوئی چیز کھان والی مفت دیندا سی، بغیر کہن تو دیندے سا، بغیر سٹرگل تو دیندے سی، بغیر پیسیاں تو دیندے سی، انہوں چنگا کہا جاندہ ہے۔ یعنی خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بادشاہی کی تلاش کرو، اگر میری بادشاہی تمہارے دلوں میں آ جائے اور تم ڈھونڈو میری بادشاہی، تلاش میری بادشاہی کو کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یعنی یہ پنجابی چ مطلب ہے کہ اگر تسی میری بادشاہی لبو تو دنیا دیاں چیزاں میں تانوں انج دے داں گا جویں دکاندار چنگا دے دیندا سی۔ لیکن افسوس کہ اسی چنگے دے مگر پے ہیں، اور ہم نے اس دنیا کی چیزوں کے لیے آسمان کی بادشاہی کو رد کر دیا، آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا، آسمان کی بادشاہی کی تلاش نہیں ہے۔ آج ہماری تلاش روٹی کے لیے ہے، آج ہماری تلاش کھانے کے لیے ہے، آج پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اور دنیا میں لوگ اربوں ڈالر روزانہ کھانے پینے اور پہننے کے معاملات پر لگاتے ہیں، اور آج ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ زمین پر ہم پیدا ہی کھانے پینے اور پہننے کے لیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری پہلی ترجیح کھانا پینا اور پہننا نہیں ہے، بلکہ ہماری پہلی ترجیح آسمان کی بادشاہی ہے۔ اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ آسمان کی بادشاہی کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پہلا یہ، آسمان کی بادشاہی کا مطلب ہے مسیح کی ہم پر حکومت قائم ہو جائے، یسوع مسیح کی بادشاہی ہم پر قائم ہو جائے، یسوع مسیح کی بادشاہی ہم پر قائم ہو، اور یسوع مسیح کی حکومت ہم پر قائم ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور دوسرا، ہم پر یہ بادشاہی کیسے قائم ہو سکتی ہے، ہم کیا کریں کہ یہ بادشاہی ہم پہ قائم ہونا شروع ہو جائے۔
یعنی آپ دعائے ربانی پڑھیں تو یسوع مسیح نے سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یعنی اس میں ہے کہ تیری مرضی آسمان پر تو پوری ہو رہی ہے، یعنی دیکھیں آسمان پر پوری ہو رہی ہے، آسمان پر مانی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری مرضی انسانوں میں پوری ہو۔ آسمان پر پوری ہو رہی ہے، اس پر خوش نہیں ہے، وہ انسانوں میں اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور کیسے ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس سوال پر غور کریں۔ 3 کام کریں، میرا ایمان ہے کہ ہم پر آسمان کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ 3 کام، کیونکہ مسیح نے متی کی انجیل 6 باب کی 33ویں آیت میں یہ کہا ہے، لیکن 5ویں باب کو اگر آپ پڑھیں متی کی انجیل کے، کیونکہ یہ 5واں 6واں اور 7واں پہاڑی واز ایک ہی سرمن ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی پیغام کی یہ ساری بات ہے۔ تو 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب تم چھوٹے سے چھوٹے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ چھوٹے سے چھوٹے حکموں کا مطلب ہے قابل عمل حکم۔ تو 3 قابل عمل حکم میں بتاؤں گا، اگر آپ ان پہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ پر آسمان کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ خدا کی قدرت ہماری۔ پہلا، روزانہ 1 گھنٹہ دعا کریں، کم از کم 1 گھنٹہ دعا کریں۔ اگر آپ یہ کلام سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسی دعا کی جگہ نہیں آپ نے بنائی، فرض کریں اگر آپ کا چھوٹا ہی گھر ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا کلین لائیں، وہاں پہ قالین بچھائیں اور ایک ٹیبل رکھیں، وہاں پہ انجیل پاک رکھیں، یہ آپ کا مذبح ہے۔ اگر زیادہ کمرے ہیں تو ایک کمرہ جو ہے اس کو مخصوص کر دیں کہ وہاں پر دعا کریں۔ 1 گھنٹہ ہر فرد گھر کا دعا کرے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ بیٹھک ہے، یہاں پہ مہمان بیٹھیں گے، اور جناب یہ کچن ہے، یہ فلاں کمرہ ہے، فلاں کا کمرہ ہے، لیکن کیا ہمارے گھروں میں کوئی دعا کی جگہ ہے؟ اور یسوع نے اسی پہاڑی واز میں کہا، 6 باب میں کہا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا۔ کتنا ضروری ہے دعا کرنا۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور ہر شخص 1 گھنٹہ دعا کرے، گھر میں 5 گھنٹے دعا ہوگی۔ میں دنیا کی برکتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ کلام کا چیلنج ہے کہ اگر ہر گھر میں ہر شخص 1 گھنٹہ دعا کرے، جس گھر میں 5 گھنٹے دعا ہوگی، وہاں پر خدا کی پریزنس ہوگی، وہاں پر خدا کی حضوری ہوگی۔ اور میرے عزیزوں، اگر خدا کی حضوری مل جائے تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے بچوں پر خدا کی پریزنس ٹھہر جائے تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے پہلے اس کی بادشاہی۔ تو بادشاہی تلاش کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 گھنٹہ دعا کریں، اور اس کے ساتھ روزوں کو بھی ملائیں، روزہ رکھیں، ہفتے میں 1 دن روزہ رکھیں۔ دعا اور روزہ ایک ہے، اس میں بائبل پڑھنا، کلام پڑھنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، یہ ایک ہے۔ دوسرا کام، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں۔ اگر آپ کا باپ زندہ ہے، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، یقین جانیے جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ کاش جن کے ماں باپ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کریں۔ ہم ماں باپ کی خدمت کا کبھی بھی قرض نہیں اتار سکتے، کبھی بھی قرض نہیں اتار سکتے۔ سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی، یہ سچی بات تھی کہ ایک شخص، اس کی شادی ہوئی تو شادی کی کچھ دیر بعد اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، تو ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی گلیوں سڑکوں میں پھرتی رہی، اور چوتھے دن وہ واپس آئی کہ شاید میرے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اور وہ روتے ہوئے واپس آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، مجھے ہی غلطی ہو گئی۔ لیکن اس نے، نالائق شخص نے پتہ کیا کہا کہ اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کمرے کا تجھے کرایہ دینا پڑے گا۔ یعنی ماں کو کہہ رہا ہے
کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کمرے کا تجھے کرایہ دینا پڑے گا۔ ارے آج ہم پر لعنتیں اس لیے ہیں کہ آج باپ کی عزت نہیں ہے، آج ماں کی عزت نہیں ہے۔ کاش ہم ماں باپ کو پھولوں کی طرح رکھیں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے لیے محنت کریں، اور یقین جانیے جب آپ بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ آپ کے لیے دن رات جاگتے ہیں۔ دنیا میں سب سے سستے نوکر ہیں ماں باپ۔ ماں کو دیکھ لیں، اگر آپ کسی کو نوکری پہ لگا لیں اور اس سے برتن بھی دلوائیں، کپڑے بھی دلوائیں اور سارے گھر کے کام کروائیں تو وہ کتنے پیسے لے گا؟ ماں یہ سارے کام فری میں کرتی ہے، لیکن پھر بھی ماں کی عزت نہیں ہے۔ یہ لمبی بات ہے، لیکن پلے باندھ لیں، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں۔ 10 احکام ہیں اور 10 حکموں میں یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور کسی حکم کے ساتھ وعدہ نہیں۔ اور لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، تب زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی۔ ارے جس کا خدا بھلا کرے وہ کیسے بے برکت ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے، کبھی بھی ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے۔ ان کو کھلانا شرف سمجھیں، ان کو کپڑے دلانا شرف سمجھیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تیسرا اور آخری حکم، یعنی پہلا روزانہ 1 گھنٹہ دعا کریں، دوسرا اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں، اور تیسرا عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں۔ دوسروں کی عیب نکالنا چھوڑ دیں۔ کاش ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ آج ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کاش ہم انگلیاں اٹھانے کی بجائے دستے دعا بلند کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو ہماری ذہانی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پلیز روزانہ دعا کریں، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں، اور عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ سب لوگوں تک کلام پہنچے اور اس کلام سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، پلیز اسے بوجھ سمجھ کر، اسے منادی سمجھ کر دوسروں تک شیئر کریں، اور ان کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے قائل کریں۔ اور اگر آپ نئے ہیں ویڈیو پر تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ خدا کا کلام سن سکیں اور آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور مجھے واٹس ایپ کریں۔ میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور ویڈیو کے اوپر بھی ہے، تو ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔